نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام حضرت خطیب صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور نہایت ہی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج اپنے ساتھیوں کے حکم اور اصرار پر اپنی ہی مادر علمی پشاور یونیورسٹی میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ یہاں کے سارے اسٹریٹس اور روڈز، سارے ہاسٹلز اور شعبہ جات میرے لیے کوئی اجنبی نہیں۔ زندگی کا ایک وافر حصہ پشاور یونیورسٹی میں گزارا اور کسی بھی بندے کا بچپنا یا اس کی جوانی اور شباب کے دن جہاں گزر جاتے ہیں، وہ جہاں بھی ہو اس کا دل اسی خطے کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ ہمارے عربی لٹریچر کا ایک شاعر ہے بڑا مشہور، جس طرح فارسی میں ہے مولانا جلال الدین رومی، اردو میں ہمارے علامہ، پشتو میں ہے رحمان بابا، اس طرح عربی کے مشہور شاعر متنبی، وہ ایک شعر میں کہتا ہے کہ کم منزل فی الارض یالفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزلی، بہت سارے شہروں میں آدمی گھومتا پھرتا ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس کی دل کی آواز وہ ہمیشہ اس خطے کے لیے جہاں پہ اس کا بچپنا یا اس کے جوانی کے ایام گزرے ہیں۔ تو یہ واقعی خوشی کی بات ہے
اور پھر ایک علمی ادارہ میں بات کرنے کی سعادت، یہ میں عبادت سمجھتا ہوں۔ اور طالب علم ساتھی، خصوصاً مسلمان طالب علم ساتھی، چاہے وہ زندگی میں کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، یہ مستقبل کے امام ہیں۔ سبق پڑھ کر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج کی دنیا میں حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی حالات امت مسلمہ کے لیے انتہائی گمبھیر حالات ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ ٹریٹمنٹ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ڈاکٹر حضرات جس کو ایلوپیتھک طریقہ علاج کہتے ہیں وہ بھی علاج کرتے ہیں۔ ایک وہ جرمنی کا معروف طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک، اور ایک تیسرا ہے جڑی بوٹیوں سے علاج جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آیورویدک۔ تو یہ جڑی بوٹیوں والا علاج، یہ سب سے پہلے بنیاد معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مرض کی اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ ہوگا تو آپ کو سر درد، وہ دوائی دے گا آپ کو مثانے کی اصلاح کی، وہ دوائی دے گا آپ کو معدے کی اصلاح کی، وہ دوائی دے گا آپ کو اعصاب کی قوت کی۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب مجھے تو سر درد ہے، وہ کہتا ہے اصل کاز، بنیادی سبب وہ وہاں سے شروع ہے۔ تو ہم بھی ہمیشہ اپنے ان مسائل اور مشکلات کا علاج ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم امیڈیٹ ایکشن اور ایفیکٹ کے لیے سوچتے رہتے ہیں، وہ دیر پا نہیں ہوتا اور وہ فائدے کے بجائے نقصان دیا کرتا ہے۔ ہم نے بیسک کاز پہ جانا ہوگا کہ مسلمان امت، انہیں کے حالات یہ گمبھیر کیوں ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی یا جم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گل ایرا وہی تبریز ہے ساقی۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں اور میرے طالب علم ساتھیوں، بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یہاں پہ آیت میں دو الفاظ، ایک انیبو امر کا صیغہ ہے، انابا ینیبو سے یا انابا ینوبو سے، اور دوسرا ہے توبو تابا یتوبو سے۔ لغتاً اگر آپ عربک ڈکشنری کو کنسلٹ کریں تو دونوں کا معنی آپ کو ملے گا رجوع کرنا۔ تو لفظی معنی تو ہوگا کہ اپنی رب کی جانب رجوع کرے اور پھر رجوع کرے اس کی جانب، لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی، تکنیکی معنی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی جانب ایک ٹرن لے لیں، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اللہ کی جانب جانا شروع کر دیں۔ تو ابھی ہم نے ٹرن لینا ہے اور پھر اللہ کی جانب ہم نے سفر شروع کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کی جانب بڑھتے رہیں گے، ایسے ایسے مشکلات کا ازالہ ہوتا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فلاسفر تھے، فلاسفی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے ہاں، ایک فلاسفر تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اگر آسمان کو کمان سمجھا جائے، آسمان کو کمان سمجھا جائے، مصائب اور مشکلات کو تیر سمجھا جائے، اللہ کو تیر انداز سمجھا جائے اور انسان کو ہدف مانا جائے، اس سے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ اتنا بڑا کمان جس کے رینج سے کوئی بھی فرد باہر نہیں ہو سکتا، ایسا تیر جو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، ایسا تیر انداز جو کبھی بھی ٹارگٹ کو مس نہیں کرے گا، تو کیا بچنے کا کچھ امکان ہے؟
اس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا. وہ گھوم پھر رہا تھا فلاسفر سے پوچھتے ہوئے. کوئی بھی صالح آدمی اس کو نظر آیا, دوڑ کے جا پہنچا اور یہ اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش کر دیا. ہر ایک بندہ لاجواب. اتفاقاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے پہ آتا ہوا دیکھ لیا, پہچانتا تو نہیں تھا لیکن اس کے نور فراست کو اس کے پیشانی سے جانچا تو فوراً اس کو اپروچ کر گیا کہ اگر مصائب اور مشکلات کو تیر سمجھا جائے, آسمان کو کمان سمجھا جائے, اللہ کو تیر انداز مانا جائے اور انسان کو ہدف مانا جائے تو انہی تیروں سے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا یقیناً ہے. تو اس نے کہا کیسے ہوگا؟ ایسا کمان جس کا رینج بڑا وسیع ہے, ایسے تیر جو ایک اچھے تیر انداز کی طرف سے آ رہے ہیں, کیسے بچیں گے؟ اس نے کہا کہ یو نیور تھاٹ آف اے تھرڈ فیکٹر. یہاں پہ ایک تیسری چیز بھی ہے, آپ نے اسی کے متعلق سوچا نہیں کہ تیر تبھی ہٹ کرتا ہے کسی کو کہ مارنے والے اور ہدف کے درمیان کوئی خاص فاصلہ موجود ہو. اگر آپ فاصلے کو ختم کر دے تو تیر برسیں گے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ میں سمجھا نہیں. اس نے کہا جو تیر برسا رہا ہے جا کے اس کے ساتھ چھپ جاؤ, جتنے بھی قریب جاؤ گے تیروں سے بچتے رہو گے. اور قرآن کریم نے بھی یہ بات ایک آیت میں بڑی پیاری انداز سے ذکر فرمایا, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, فر یفر. فرار یہ تو ایک ایسا لفظ ہے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کلچرڈ لوگ پشتوں میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. عربی کا لفظ ہے فرار, اور فرار ہے بھاگنا, لیکن اس کے صلے آتے ہیں دو, ففروا من, ففروا الی. جب فروا من ہو تو یہ ہے رننگ اوے, اور جب فروا الی ہو تو اس کا معنی ہوگا رش ٹو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, نبی کریم سے کہلوا رہے ہیں ففروا الی اللہ, آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں اللہ کی جانب دوڑ لگائیں. حدیث میں آیا, حدیث قدسی ہے, اللہ کریم نے فرمایا من تقربنی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقربنی ذراعا تقربت منہ باعا ومن تقربنی باعا اتیتہ ہرولۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کریم فرماتے جو بندہ میری جانب ایک بالش, ایک پین آگے بڑھے تو میں ایک ہاتھ کے برابر آگے بڑھ جاتا ہوں اس کے پاس پہنچنے کے لیے. اگر وہ ایک ہاتھ بڑھے تو میں ایک کمان اس کے آگے پہنچ جاتا ہوں, اور اگر وہ دو ہاتھ اور ایک کمان آگے بڑھے اتیتو ہرولتن, اللہ کریم فرماتے میں دوڑ کے اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہوں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی یہ سوچتے نہیں کہ آج ہی سے ٹرن لینا ہے, اللہ کی جانب سفر شروع کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی جانب سفر شروع کرنا, عبادات یہ دین کا ایک شعبہ ہے. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس نے عبادت کا ان واٹ سینس ایک ڈیفینیشن کر دی ہے, اتباع الشریعہ فی جمیع مجالات الحیات. زندگی کے سارے شعبوں میں قرآن و سنت اور شریعت کو فالو کرنا, اس کو کہتے ہیں عبادت. ہم نے عبادت کا مفہوم صرف یہی سمجھا ہے نماز پڑھیں, فریضہ ہے, آپ نے پڑھنا ہی ہے. روزے رکھیں, فریضہ ہے, آپ نے رکھنے ہی ہیں. زکوٰۃ ادا کریں, حج کی ادائیگی کرتے جائیں, ذکر و اذکار کرتے جائیں, نوافل پڑھتے جائیں, یہ عبادات ہیں. لیکن عبادات ان واٹ سینس اتباع الشریعہ فی جمیع مجالات الحیات, زندگی کے سارے شعبوں میں, زندگی کے سارے میدانوں میں شریعت کو فالو کرنا. آپ اٹھائیں, یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں احادیث کی کتاب کوئی بھی آپ اٹھائیں, آپ کو وہاں یہ نہیں ملے گا صرف کتاب الصلاۃ, آپ کو نہیں ملے گا صرف یہ کتاب الصوم, آپ کو نہیں ملے گا صرف یہ کتاب الزکات یا کتاب الحج. آپ کو وہاں ملے گا کتاب النکاح, آپ کو وہاں ملے گا کتاب الطلاق, آپ کو وہاں ملے کتاب الحضانہ, بچے کی تربیت, اس کی حضانت, اس کے پرورش کی ذمہ داری یہ کس کی ہوتی ہے شرعاً اور قانوناً. وہاں آپ کو ملے گا کتاب البیوع, خرید و فروخت. وہاں آپ کو ملے گا کتاب الاجارہ, لیز اینڈ رینٹ. وہاں آپ کو ملے گا کتاب الرہن, مارٹگیج اور گروی رکھنا. وہاں آپ کو ملے گا
کتاب الشفا پریمشن، وہاں آپ کو ملے گا باب المضاربہ، مضاربہ کی شراکت، وہاں آپ کو ملے گا کتاب السیر انٹرنیشنل لا، وہاں آپ کو ملے گا کتاب الامارہ ایڈمنسٹریٹو لا، اسٹیٹ کو آپ کیسے رن کریں گے۔ تو وہ کتابیں وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ عمل کے لیے ہیں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اسی میں اللہ کریم نے یہی بات فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مجھے دیکھیے میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، جب انگریز یہاں مسلط تھے اس خطے پر، لوگ نمازیں پڑھتے رہے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی، لوگ روزے رکھتے تھے، لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، لوگ حج اور عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی، کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا کہ ہمارے معاملات بھی کتاب و سنت کی روشنی میں، ہمارا خرید و فروخت بھی کتاب و سنت کی روشنی میں، ہماری شراکت اور پارٹنرشپ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ہماری نظام حکومت بھی کتاب و سنت کی روشنی میں، تو اس چیز کو وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجایا ہدایت کے ساتھ اور ایک سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کریم اس دین کو سارے نظاموں پہ غالب لے آئے۔ یہ آیت یعنی انہی کلمات والی آیت کتاب اللہ میں 3 جگہ وارد ہوئی ہے۔ حضرت امام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کو عمود القرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عمود القرآن۔ اور آپ تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بیک بون یا اسپائنل کارڈ کی کیا حیثیت ہے انسانی بدن میں۔ بیک بون وہ ٹوٹ جائے اللہ بچائے رکھے، اسپائنل کارڈ وہ ڈیمیج ہو جائے اللہ بچائے رکھے، تو آدمی کا نہ صرف یہ کہ نصف اسفل تقریباً مفلوج ہوتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، اس کو اپنے پیشاب کا پتہ نہیں لگتا، اس کے سارے یہ اعضاء سن ہو جاتے ہیں، لیکن اسپائنل کارڈ اور بیک بون وہ تو اس کے دماغ کو بھی معوف کر دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت یہ عمود القرآن ہے، یہ قرآن کریم کے سبجیکٹس کا بیک بون ہے، اسی کا اسپائنل کارڈ ہے۔ اسپائنل کارڈ اور بیک بون پہ ساری باڈی بیس کرتی ہے، وہ اسٹیبلش اور بلٹ اپ ہوئے اسپائنل کارڈ پہ، تو اٹ مینز کہ قرآنی فکر وہ اس آیت پہ بلٹ اپ ہوئی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس لیے پیچھے اللہ کریم نے فرمایا ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ مشرکوں اور کافروں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام اور قانون کی بات کیوں کرتے ہیں، انہیں جو چڑ ہے وہ صرف اسی ایک بات سے ہے، ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کریم نے ہمیں اطلاع دے دی۔ آپ کبھی کبھار اخبار میں اشتہار پڑھتے ہیں، کوئی آدمی کوئی زمین یا پلاٹ فروخت کرنا چاہتا ہو، کسی دوسرے کی دعوے داری ہو یا اس کی شراکت ہو یا کوئی حصہ ہو، تو وہ اخبار میں اپنے وکیل کے تھرو ایک اشتہار دے دیتا ہے کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی۔ تو اللہ کریم نے ہمیں اطلاع دے دی اور فرمایا کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، یو ہیو ٹو چینج یور مینٹلٹی، آپ کی تھنکنگ اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ جب تک آپ کی تھنکنگ میں تبدیلی نہیں آئے گی تبھی تک مارج وجود میں آپ تبدیلی کے کوئی آثار نہیں دیکھ سکیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عام طور پر تو مفسرین کرام یا مترجمین ترجمہ کر دیتے ہیں، معظم علی خان کا مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسرا ترجمہ سورہ الانفال کی آیت کی روشنی میں مفسرین نے کر دیا ہے کہ اللہ کریم کسی نعمت میں تغییر تبھی تک نہیں لے آتا، تبدیلی تبھی تک نہیں لے آتا جبکہ کوئی قوم اس نعمت کی تبدیلی کے لیے خود اسباب پیدا نہیں کرتا۔ اب اللہ کریم نے ہمیں ہماری باڈی دی ہے الحمدللہ، ہمارے سینس دے دیے ہیں الحمدللہ،
ہماری قوتیں دے دی ہیں الحمدللہ، اس کے لیے ہم نے اللہ کو کوئی پیمنٹ نہیں کی، پیدا ہونے سے پہلے ہم نے کوئی ادائیگی کی ہے، تبھی اللہ نے دماغ دیا، تبھی اللہ نے آنکھیں دی، تبھی اللہ نے کان دے دیے، مفت میں دے دیا جی نعمتیں۔ لیکن اللہ کریم اگر ایک بندہ وہ ناشکری کا مظاہرہ کرے تو کبھی کبھار اس چیز کو اللہ کریم سلب کر دیتا ہے، اس کو واپس لے لیتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے نعمت دینے کے لیے اللہ اسباب کو نہیں دیکھتا، واپس لینے کے لیے سبب کو دیکھتا ہے۔ نعمت جب اللہ دے دیتا ہے کسی سبب کو نہیں دیکھتا، اس کو میں نے اتنی خوبصورت آنکھیں کیوں دے دی ہیں؟ میں اللہ کو بس دے دی ہیں۔ اس کو میں نے اتنی خوبصورت ناک کیوں دے دی ہے؟ میں اللہ کو بس دے دیا ہے۔ میں نے اس کو ایک اچھا گھر کیوں دے دیا ہے؟ میں اللہ ہوں مالک کو بس میں نے دے دیا ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے یہ آنکھیں اس سے واپس کیوں لے لی؟ دیر از سم تھنگ ہڈن، کوئی مخفی راز ہے اس میں، کوئی پوشیدہ چیز ہے کہ بلا آدمی تھا، بلا چنگا رہ رہا تھا، سڈنلی سم تھنگ ہیپن ٹو ہم۔ What's the basic reason? What's the basic cause? کیوں ہوا ایسا؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اور ایک تیسرا ترجمہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ انفس پلورل ہے نفس کا، سنگولر اس کا ہے نفس، اور نفس مینٹالٹی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے وجودی حالت میں تبھی تک چینج نہیں لائے گا جب تک آپ کی فکری حالت میں چینج نہ آئے۔ تو ہم مسلمان بدقسمتی سے ہم اپنی وے آف تھنکنگ کو چینج نہیں کرتے، ہم صرف دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دعا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں۔ وللدعوات تاثیر بلیغ، شیخ جیلانی نے اپنے قصیدہ اعلامیہ میں کہہ دیا وللدعوات تاثیر بلیغ وقد ينفيه اصحاب الضلال۔ گمراہ لوگ دعاؤں کے اثر سے انکار کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بلیغ تاثیر ہوتی ہے، لیکن دعا کے لیے زمینہ مساعد کرنا، دعا کے لیے حالات بنانا کہ اللہ کریم اس دعا کو قبول کر دے، وی کال اٹ پری ریکویزٹس۔ یہ پری ریکویزٹس ہیں کہ آپ میدان تو بنائیں تاکہ آپ دعا کریں اور اللہ کریم آپ کے دعا کو قبول کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خیال ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے، زیادہ مستجاب الدعوات شخصیت دنیا میں کوئی گزری؟ ذرا زور سے، اگر وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے اور دعا کرتے کہ او خدا، وہ مکے والے، وہ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، 1000 سے زیادہ کی ایک لشکر، یس، اور فلی لوڈڈ ود ایوری ٹائپ آف اکوپمنٹ، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے، خدا ان کا بیڑا غرق کر دے۔ اللہ کریم ایک جبریل کو بھجوا دیتے، بہت ساری امتوں کا بیڑا غرق کر دیا جبریل کی ایک چیخ سے، تو ایک بھجوا دیتا اور سارے کفار مکہ کو اللہ تباہ کر دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی پاک فضاؤں کو چھوڑا، مسجد نبوی کو چھوڑا، ہمت کر دی، حرکت شروع کر دی، عملیت کا مظاہرہ کر دیا، نکل آئے، بدر کے میدان میں جا پہنچے، ٹینٹ لگائے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ٹینٹ میں تھے رات کے وقت، ٹینٹ کے انٹرنس پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یکیز عشرہ مبشرہ، معروف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ٹینٹ کے انٹرنس پہ کھڑے ہیں ایز اے دربان، ایز اے گارڈ، سیکورٹی گارڈ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا عبد الرحمن، اس نے کہا جی ولا يدخلن علی الليلۃ احد، آج کی رات میرے پہ کوئی داخل نہ ہو، میرے ٹینٹ میں کوئی داخل نہ ہو۔ اس نے کہا جی بالکل کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی نہیں تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھی تھے کہ حضور کوئی بات کرے گا اور عبد الرحمن جان نچھاور نہیں کریں گے، تبھی کوئی اندر داخل ہوگا جب عبد الرحمن زندہ نہ رہے۔ تو رات کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ایک فکر دامنگیر ہوئی کہ قریب کفار کے ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہیں، رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزن تو نہ پہنچی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے آ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، اس سے کہا میں اندر جا کے حضور کو دیکھ سکتا ہوں؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام نے حکم دیا لا يدخلن علی الليلۃ احد، آج کی رات کوئی بھی میرے ٹینٹ میں داخل نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہہ دیا، عرض کیا کہ عبد الرحمن یہ 2 بانس جو لگے ہوئے ہیں
یہ ٹینٹ کے سٹرکچر میں جو دو بانٹ تھے اس کے درمیان ایک شگاف سا ہے، کیا میں اس شگاف میں سے دیکھ سکتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ حضور علیہ السلام بخیریت ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اس کی پابندی تو نہیں لگائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دو بانسوں کے درمیان اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی شکر گزاری کی، الحمدللہ کہہ دیا، شکر ہے ہمارے محبوب زندہ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، واپس چلے گئے۔ یہی فکر حضرت ابو بکر کو بھی دامنگیر ہوئی، وہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس نے عبد الرحمن سے پوچھے بغیر ٹینٹ کا پردہ اٹھایا، اندر داخل ہو رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اس طرح سامنے کر دیا، بیریئر آپ کے پولیس والے اس طرح کر دیتے ہیں، صحیح، تو اس نے اس طرح ڈنڈا سامنے کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے اس طرح دیکھ لیا، عبد الرحمن نے بتایا حضور نے حکم دیا ہے لا يدخلن علی اللیلۃ احد، آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی داخل نہ ہو۔ حضرت ابوبکر نے ان ویری سافٹ وے، بڑے نرم انداز سے حضرت ابوبکر نے کہہ دیا عبد الرحمن لست باحد، حضور نے کہہ دیا تھا آج کی رات کوئی بھی داخل نہ ہو، حضرت ابوبکر نے اسمائلنگ فیس سے کہہ دیا عبد الرحمن میں تو کوئی نہیں ہوں۔ حضور نے کہہ دیا کوئی داخل نہ ہو، فرمایا میں تو کوئی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے باٹم لائن پک کر دیا کہ ابو بکر کی قربت حضور پاک کے ساتھ، یہ تو ایسی یکجان دو قالب، اس نے فوراً ڈنڈا اٹھا دیا۔ حضرت ابوبکر اندر داخل ہو گئے، فرماتے میں جب داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، خداوندہ یہ 15 سالہ محنت، 313 صحابی، میدان جنگ میں صرف 307 ہیں، رجسٹرڈ آرمی ہے کتنی 313، میدان جنگ میں ہے 307، 6 کو میدان جنگ سے باہر مدینہ اور ادھر ادھر مختلف ڈیوٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ ان میں ایک تھے حضرت حذیفہ، ایک تھے اس کے والد جس کا نام ہے نک نیم تو ہے اس کا یمان، جس سے مشہور ہے حذیفہ ابن الیمان، مشہور صحابی ہیں جس کو ہم صاحب سر کہتے ہیں، حضور کے رازدار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زمانے کے منافقین کے نام بتلا دیے تھے کہ فلاں آدمی منافق ہے، وہ کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں لیکن وہ ہے نہیں، وہ دل سے کافر ہے، منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے۔ اور حذیفہ سے کہہ دیا حذیفہ کسی کو بتائیں نا، کسی کو نہ بتائیں۔ اب صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ حضور نے منافقین کے نام گن گن کے حذیفہ ابن الیمان کو بتا دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حذیفہ ابن الیمان سے ہر روز ایک نماز کے بعد پوچھتے تھے حذیفہ کین یو پلیز ٹیل می، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس کا نام ہے، کون کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ دوسرے دن پھر کسی وقت حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ بتا سکتے ہیں کس کس کے نام ہے؟ اس نے کہا عمر نہیں بتا سکتا، میں مروں گا اور یہ راز اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا، حضور کا حکم ہے پامال نہیں کر سکتا۔ تیسرے دن جب پوچھا تو عمر نے کہا مجھے کوئی ٹھو نہیں ہے اس کی کہ میں پہچانوں کون منافق ہے، کون منافق ہے، کون منافق ہے، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا نام تو اس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتا دیا نہیں آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر دیے، الحمدللہ میرا نام منافقین کے ٹولے میں نہیں ہے۔ تو یہ حذیفہ اور اس کے والد جس کا اصل نام تھا حسین، یہ دونوں آل مکہ نے کہیں پکڑے ہوئے تھے اپنے علاقے میں حدود کی خلاف ورزی، جس طرح پریڈیٹر کرتے رہتے ہیں، حدود کی خلاف ورزی جس طرح پریڈیٹر کرتے رہتے ہیں۔ اینی ہاؤ تو ان دونوں کو پکڑا گیا تھا۔ اب جب ان کو پتہ لگ گیا کہ تیاری ہے مدینے پہ حملہ کرنے کی، یہ ویل اکوپڈ آرمی حضور کے مقابلے پہ جا رہی ہے، وہاں تو صحابہ وہ تو گنتی کے لوگ ہیں 300 ساڑھے 300، اور یہاں سے ایک بہت بڑی آرمی وہ پیش قدمی کر رہی ہے۔ حذیفہ اور اس کے والد دونوں جو ان کا جیل خانہ تھا اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے تکلیف والے وقت میں تو ایک آدمی بھی مینز سم تھنگ، کیونکہ جو گنتی کے لوگ ہوتے ہیں وہاں تو ایک آدمی کا بھی بہت بڑا ویٹ ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہو 2-4 آدمی ادھر ادھر ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے نہیں؟ ذرا زور سے صحیح ہے۔ تو حذیفہ نے باپ سے کہہ دیا ابو، اس نے کہا جی، اس نے کہا کوئی ہیلا بہانہ بنا کر ہم نے حضور کے پاس پہنچنا ہے، حضور کو ہماری ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، اس نے کہا چلو میں بات کرتا ہوں۔
اس نے جس سردار کے کسٹڈی میں تھے اس سے بات کی آپ لوگ ہمیں مروانا چاہتے ہیں تو کیوں گرفتار کر رکھا ہے, بس جلدی ہمارا کام ختم کر دو. اس نے کہا کہ نہیں, مروانا تو نہیں چاہتے. اس نے کہا رینسم کے لیے ہمیں اغوا کیا ہے, پیسے مانگنے ہیں تو مانگے, ہم اپنے رشتے داروں سے کہہ دیں گے اور پیسے دے دیں گے. انہوں نے کہا اس کے لیے بھی نہیں. تو اس نے کہا پھر ہمیں چھوڑ دیں. اس نے کہہ دیا چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک جنگ ہونے والی ہے, آپ واپس جائیں. اعتماد کر سکتا ہوں آپ کے اس وعدے پر؟ اس نے کہا بالکل, ہم نہیں لڑیں گے, باپ بیٹا دونوں. اس نے کہا دین یو آر فری, ارلی ان دی مارننگ یو کین گو بیک, تاس پلے سے واپس لے سے آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں. صبح ہی روانہ ہو گئے. راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. روایت میں آتا ہے باپ بیٹے دونوں کو سینے سے لگا دیا, ان کو ویلکم کر دیا. دس واز اے میٹر آف اے گریو کنسرن. بڑی تشویش والی بات تھی, آپ نہیں تھے. میں نے کہا پتہ نہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے, لیکن کیسے چھوڑا. تو حذیفہ نے واقعہ ذکر کر دیا اور حضور سے کہہ دیا کہ آپ کو ضرورت تھی ہمارے ساتھ کی, اس لیے ہم آئے, تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے لیے اسلحہ کا انتظام کر دیں تاکہ ہم آپ کا ساتھ دے دیں. جسٹ امیجن, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبعثنی اللہ خطارا, مجھے اللہ نے دھوکہ دینے والا نہیں بھجوایا. آپ نے وعدہ کر دیا ہے ان سے, اب آپ کو وہ میدان میں دیکھ لیں گے, وہ کہیں کہ واہ رے محمد اسلام کے پیغمبر. کیا غدار آدمی ہے معاذ اللہ کہ اپنے ساتھیوں کو غداری پہ اکسایا, ہمارے ساتھ وعدہ کر دیا اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو دونوں باپ بیٹے سے کہہ دیا یو مسٹ گو ٹو مدینہ, اسٹے دیئر, جس میں ایک دعا, لیکن میں کبھی اجازت نہیں دے سکتا کہ میرا ساتھ دے کر آپ اپنے وعدے کی پاسداری ختم کر دیں اور وعدے کو توڑ ڈالیں. قابل احترام بھائی اور بزرگوں, آج ہم اگر اپنے پہ ذرا غور و خوض کریں, کیا ہم وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ یا سبحان اللہ, کیا ہمارے امانتیں ہوتی ہیں ایز اے مسلم؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ قط الا قال فيها لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له. حضور پاک نے ہمیں کوئی ایسا خطبہ نہیں دیا, ایسا بیان نہیں دیا, ایسی وعظ اور تقریر نہیں کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ ذکر کی ہو اس آدمی کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا, اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرتا رہتا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, اپنی اصلاح کرنی ہوگی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہم لینا ہوگا کہ اللہ کے جانب ہمارا جانا شروع ہو جائے, پھر آپ دیکھیں گے اللہ کریم حالات کو کیسے چینج کرے گا. اور اس طرح اگر ہم دعاؤں سے کام چلانا چاہیں, کام نہیں چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حرکت کی, اس نے عمل کیا. وہ میدان بدر میں پہنچے, ٹینٹ میں کڑے ہیں, دعا کر رہے ہیں, خداوندا یہ 15 سالہ محنت ہے, یہ 317 لوگ 15 سال کی محنت ہے, بس یہی ہے میری فصل جو اگائی تھی یہی اس کی تیاری ہے, یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے, تو ان کی امداد کریں. اگر ان کو آپ نے ختم کر دیا, ان کی وجہ سے آپ کا نام پھیلے گا پوری دنیا میں. آج ہم اس معزز ادارے پشاور یونیورسٹی کے مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, محمد کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب بدر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اصحاب بدر کی وجہ سے. حضور نے فرمایا او اللہ, یہ آپ کے نام کو پھیلائیں گی پوری دنیا میں, لیکن اگر ان کی آپ نے مدد نہیں کی اور یہ اس میدان میں ختم ہو گئے, کیونکہ یہ تو آئے ہیں یا فتح کے لیے یا شہید ہونے کے لیے, یہ زندہ واپس نہیں جائیں گے بغیر فتح کے, تو آپ ان کی امداد کریں ورنہ قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو حضور نے یہ دعا کی, اس انداز سے ہاتھ اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبا مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا, آپ کے شانہائے مبارک پہ پھر رکھ دیا اور کہا کہ حسبک الآن یا رسول اللہ فإن اللہ وعدک النصر. بس یہی کافی ہے جی, اللہ نے تو امداد کا وعدہ کر دیا ہے, اللہ نے آپ کے ساتھ امداد کا وعدہ. تو میں نے کہا دعائیں کرنی ہے لیکن پہلے دوائیں کرنی ہے. پہلے کیا کرنی؟ دوائیں کرنی ہے, پہلے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, علاج کے, اور علاج تبھی کارگر ہوگا جب آپ بنیادی مرض کو پہچان جائیں.
جب تشخیص و ڈائگنوز ہو جائے تو آپ بیماری کو ڈائگنوز کر دیں کہ مسلم امت کی بیماری کیا ہے. تو ہماری بیماری آج کی دنیا میں یا سبحان اللہ جو حضور نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ستداعى علیکم الامم کما تدعى القوم الى قصعتها قالوا او من قلة نحن يومئذ قال لا بل انتم غصاء كغصاء السيل ولكن اخذكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. حضور پاک نے فرمایا غیر اقوام غیر مسلم اقوام آپ کے دشمن آپ پہ ایسے چڑھ دوڑیں گے ایک دوسرے کو دعوت دے دے کے آپ اس جانب سے آپ اس جانب سے آپ مشرقی بارڈر سے آپ مغربی بارڈر سے اس طرح چڑھ دوڑیں گے دوسرے کو دعوت دے دے کے جس طرح کھانا تیار ہو. یہ ہمارے بنو کے ساتھی ہوں گے ان کے ہاں ایک مشہور چیز ہے پینڈا. جانتے ہیں آپ پینڈا ایک بہت بڑا تھال صحیح اس میں کھانا ہوتا ہے تو کہتے بھائی کھانا تیار ہے تو سارے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اس تال پہ. حضور نے فرمایا کہ آپ سے پینڈا کا تال بنا ہوا ہوگا آپ پینڈے کے تال بنے ہوئے ہوں گے اور جس طرح بھوکے پینڈے کے تال پہ یلغار کر دیتے ہیں غیر مسلم اقوام آپ کے اوپر اس طرح چاروں اطراف سے یلغار کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا او من قلت نحن یومئذ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے تبھی یلغار ہوتا جائے گا. حضور پاک نے فرمایا نہیں بل انتم غثاء ان کا غثاء السیل. غثاء قرآن کریم نے بھی ایک جگہ سورہ الاعلی میں فجعلہ غثاء احوا. غثاء اصل میں جب فصل پک جاتا ہے اور پھر کٹ جاتا ہے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر بلیک سٹمپ بن جاتا ہے سٹراس بن جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں مرور الزمن کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں غصہ. اور غصہ دوسرا اس کا اطلاق ٹیکنیکلی ہوتا ہے پانی کے اوپر جو جاگ ہوتا ہے جاگ اور اس جاگ میں یہ خس و خاشاک اور تنکے وغیرہ یہ مکس ہوتے ہیں اور سیلاب کے پانی پہ دوڑتے رہتے ہیں. حضور پاک نے ایسی پیاری مثال دے دی کہ ولکنکم غصاء اور مطلق غصہ نہیں کہا بلکہ اس کو مضاف کر دیا سیل کو ولکنکم غصاء کا غصاء سیل. سیلابی پانی کے غصہ کے مین آگ کی حیثیت سیلابی پانی کے غصہ کی ہوگی. نیند جس طرح سیلابی پانی پر جو جاگ اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اپنے ڈائریکشن اور سمت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتے پانی اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں اور دوڑاتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی اپنا سمت معلوم نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں جا رہے ہیں آپ کنفیوز ہوں گے. ولکنکم غصاء کا غصاء السیل وہی جاگ اندر سے کوکلا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ میں یہ فلسفہ دہرایا آپ اندر سے کوکلے ہوں گے جاگ کی طرح. آپ کی اپنی وجود وہ دوسروں کی مرہون منت ہوتی جاگ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. آپ پانی اس سے ہٹائیں 10-15 منٹ بعد جاگ کا خاتمہ ہو جائے گا. صحیح. نمبر 4 غصہ ان کا غصہ سیل چھوٹی سی چیز سے اس جاگ کا ٹکر ہو جائے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے تتر بتر ہونے والے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ ہم غصہ کیوں بنیں گے مسلمان غصہ کی شکل کیوں اختیار کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہ کنٹرول کیا ہوگا اوورٹیک کیا ہوگا آپ کو وہن میں واو ہاں نون. واو ہاں نون کا لغوی اور لٹل مانا وہ تو ہے ضعف کا. انی وہن العظم منی انی وہنا امام محلی نے کہا ہے ضعفا انی وہن العظم منی ضعف العظم میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. تو لفظی معنی تو اس کا ہے وہن لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک معروف لفظ جو ایک خاص اسلوب اور کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے صحابہ باٹم لائن پک کر جاتے کہ یہاں اس کا مصداق کچھ اور ہوگا. ورنہ وہن کا لفظی معنی وہ تو اہل لسان تھے وہ عرب تھے ان کو پتا تھا کہ اس کا معنی ہے ضعف اور کمزوری لیکن انہوں نے پوچھ لیا وہ مل وہن یا رسول اللہ وہن کیا ہے جس نے ہمارے پہ غلبہ کیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت آپ دل سے دنیا کو چاہیں گے آپ دل سے دنیا کو چاہیں گے اور آپ موت سے بڑے ڈرنے والے ہوں گے کہ موت نہ آ جائے میری زندگی سلامت ہو. حضور اور میں نے کہا ساتھیوں سے کہ یہ دونوں چیزیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. جس بھی آدمی کو دنیا سے محبت پیدا ہو گئی آپ قسم اٹھائیں کہ یہ آدمی موت سے بہت ڈرتا ہے. موت سے بہت ڈرتا ہے. اور جس بھی آدمی کو دنیا سے محبت نہ ہو آپ کہیں یہ آدمی موت سے نہیں ڈرتا یہ آدمی موت کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اب
ہم نے اپنا ڈائریکشن صحیح کرنا ہوگا. وہ انیبو الی ربکم ثم توبوا الیہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی جانب ایک ٹرن لے لیں اور پھر اللہ کی جانب چلنا شروع کر دے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اس کے لیے سب سے پہلے فکری تبدیلی کیا. لیکن آج ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں. مجھے دیکھیے میرے ساتھیوں، آپ مجھے انتہائی محبوب ہیں کیونکہ آپ ہی امت کا سرمایہ ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ایک حدیث میں آیا، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم بالشبان خیرا فانہم ارق افئدہ وان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا. حضور پاک نے فرمایا جوان طبقے کے حوالے سے میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کی خیر و فلاح کا سوچیں. بزرگوں سے کہہ دیا جوانوں کے خیر و فلاح کا سوچیں، ان کی بلائی کا سوچیں. کیوں؟ فإنہم ارق افئدہ. رقت تو نرمی کو کہتے ہیں، یا اس کا ٹیکنیکل معنی مراد ہے زرخیز ہونا، کیونکہ ان کے قلب و دماغ بڑے زرخیز قلب و دماغ ہوتے ہیں. اس زرخیز زمین میں آپ نے گندم کا دانہ ڈال دیا، گندم کا فصل اگے گا. آپ نے سیب کا کوئی سیڈ ڈال دیا، سیب کا درخت اگے گا. آپ نے کوئی کانٹا دار سیڈ ڈال دیا، کانٹے دار درخت اور کیکر اگے گا. تو حضور نے فرمایا آپ سوچیں کوئی اچھی بات ان کے قلب و دماغ میں ڈال دیں. باقی ان کی فرٹیلٹی، ان کی ذہنیت کی فرٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑی سی مدت میں وہ اس کو تناور درخت بنا دے گا. اوصیکم بالشبان خیرا فانہم ارق افئدہ وان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھیے جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کی رائے کو بعض اوقات اتنی اہمیت دے دیتے کہ جب غزوہ احد میں 3000 کافر تیاری پکڑ کے مدینے پہ یلغار کرنے آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو مسجد میں جمع کر دیا. بوڑھے بزرگ بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. جوان بھی تھے، عبداللہ ابن عمر، اس وقت 17 سالہ تھے عبداللہ ابن عمر، اور باقی جوان صحابہ یہ بھی بیٹھے تھے. حضور پاک نے فرمایا وہ تو اٹیک کرنا چاہتے ہیں مدینے پر، تو کیا خیال ہے سٹی کے اندر ہی سے ہم ڈیفینس کریں، یعنی باہر نہ نکلیں، سٹی کے اندر اگر وہ اندر داخل ہوں تو پھر ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. بزرگوں نے کہا ہاں، یہاں پہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مدینے کی گلی کوچیوں کا ان کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، ہم تو واقف ہیں، ہمارا تو شعر ہے، تو یہاں پہ ہم اپنی ڈیفینس خوب کر سکتے ہیں اور ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن نوجوانوں نے، آپ تو جانتے ہیں نوجوان حضرات، انہیں کے مزاج کو، ان کے اپروچ کو، تو نوجوانوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ان کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں، ہم باہر جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا جو جذبہ دیکھا، حضور نے رد نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیکریڈ، اس نے فوراً فیصلہ کر دیا یہ باہر جائیں گے. نوجوان کہتے احد میں چلے گئے. اب احد کا نتیجہ جو کچھ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی نوجوانوں کو کوسا نہیں. یار آپ بڑے جذباتی بن رہے تھے، آپ لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحسین و آفرین کی، تحسین و آفرین کی، تبھی تو فیصلہ کر دیا اور باہر نکل پڑے. اور مدتوں کے ان کو تانا اشارتن بھی نہیں دیا کہ آپ لوگوں کے فیصلے اور آپ کی جذباتیت کی وجہ سے ہم کو منہ کی کہانی پڑی. پتہ لگ گیا کہ نوجوانوں سے حضور کو کتنی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم دے دیا اوصیکم بالشبان خیرا، کیونکہ بزرگ وہ تو جانے والے ہیں اللہ کے پاس. آپ ہی لوگوں نے امت کی قیادت سنبھالنی ہے، آپ ہی لوگوں نے دین کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لینی ہے، آپ ہی لوگوں نے امت کی امامت کرنی ہے. سبق پڑھ کر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. عزیزو آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ گشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ذرا دور سے گشت کرتے ہیں. تو گشت کے آداب میں وہ کہتے ہیں کہ پھریں گے تو ہم یونیورسٹی میں یہاں ہاسٹل 9، ہاسٹل 2، ہاسٹل 1، میں ان سارے ہاسٹلوں میں رہا ہوں، تو یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. ابھی میں جب آ رہا تھا تو ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ اس ہاسٹل میں میں رہا، اس ہاسٹل میں اینی ہاؤ. تو اب آپ جب جاتے ہیں تو آداب گشت میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ گشت تو ہم یہاں کریں گے لیکن فکر ساری امت کا لے گے، فکر ساری امت کا لے گے. تو دنیا میں جہاں بھی یہ فکر ڈیولپ ہو رہی ہے یا چل پھر رہی ہے، آپ کا برابر کا حصہ ہوگا وہاں.
محبت مجھے ان جوانوں سے ہے اور ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آپ نے امت کی نہیں پورے عالم کی امامت کرنی ہے، اور عالم کی امامت کے لیے آپ میں صلاحیت کی ضرورت ہے، اور وہ صلاحیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علماء کرام ابو الانبیاء اور امام الانبیاء کہتے ہیں۔ امام الانبیاء تو رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان اے سینس ابراہیم کو بھی امام الانبیاء، قرآن کریم خود اس کو امام کہتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کریم نے ٹیسٹ لیے ابراہیم کو، ٹیسٹ لیے ابراہیم کے، تاکہ اس کو امام کا سٹیٹس دیا جائے۔ اب جس کسی کو لیکچرر یا پروفیسر یا ایڈمنسٹریٹر یا پرووسٹ یا جو بھی عہدہ ہے دیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا زور سے، اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ تو ان سارے مرحلوں سے گزر کر اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹیسٹ لیے گئے، اور ابراہیم کی زندگی ہی ٹیسٹ میں گزری، ایگزامینیشنز میں گزری، آزمائش اور ابتلاءات میں گزری، لیکن جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے اس کو ٹائٹل دے دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا، میں نے آپ کو انسانیت کا۔ اب ٹیسٹ کیا تھے تو ذرا مجھے دیکھیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا ٹیسٹ ابراہیم کا باپ تھا آزر، اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کا نام ہے تارخ اور تارک، TARUKH، تارک یا تارخ، صحیح؟ تو ایک اس کا اصل نام ہے، دوسرا اس کا نک نیم ہے۔ قرآن کریم نے اس کو آزر کے نام سے پکارا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اس کا باپ ایسا پکا کافر تھا کہ وہ خدا بناتا تھا اپنے ہاتھ سے، اسٹیچوز بناتا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ اسی کی کاروبار بھی کیا کرتا تھا اور اسی کی پرستش بھی کرتا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ بت تراش تھا، وہ بت فروش تھا، وہ بت پرست تھا، صحیح؟ اور تھا بھی عمر رسید آدمی، تو عمر رسید آدمی جس نے 70-80 سال ایک کام کیا ہو، پھر آپ ٹرائی کریں اس کو کنونس کریں ادر وے اراؤنڈ، وہ کبھی کنونس نہیں ہوگا، وہ مرنے مارنے پر تلائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آ گیا، پہلا ٹیسٹ باپ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس سے کہا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اب بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، صرف گمراہی میں نہیں، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، یہ کفر کا کاروبار آپ ہی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اس بت میں رکھا کیا ہے؟ یہ دیکھ سکتا ہے، یہ سن سکتا ہے، یہ آپ کا ڈیفنس اور آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اللہ نے مجھے ایک فہم و فراست دے دی ہے، الہامی، انسپریٹڈ اور ریویل، تو آپ مجھے فالو کریں تاکہ میں آپ کا ڈائریکشن صحیح کروں، پھر آپ میں چلنے کی طاقت ہے، آپ چلتے رہیں گے، آپ میں چلنے کی طاقت، پھر آپ چلتے رہیں گے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ شیطان کا دوست بننے کی کوشش نہ کریں۔ اب باپ بوڑھے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آپ میرے خداؤں کو نہیں مانتے، آپ میرے اس دین کو نہیں مانتے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اگر آپ نے یہ بزنس سٹاپ نہیں کیا، آئی ول اسٹون یو ٹو ڈیتھ، میں آپ کو سنسار کر کے مروا دوں گا، صحیح؟ اور پھر فوری فیصلہ جو باپ ہمیشہ ایسے موقع پر سنا دیتا ہے، وہجرنی ملیا، گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس، میرے گھر سے نکلو۔ نوجوان پہ جب باپ غصہ کر دیتا ہے کیا کہتا ہے؟ میرے گھر سے نکلو۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا پیارا نوجوان تھا، اس نے کہہ دیا، سلام علیک، سلام علیک، آئی ول نیور ہارم یو، سلام علیک، آئی ول نیور ہارم یو بیکاز یو آر مائی ڈیڈ۔ آپ میرے باپ ہیں، میں کبھی آپ کو غضب نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ جیسے تیسے بھی ہیں آپ میرے باپ ہیں۔ واقعہ یاد آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، بڑا بیٹا ہے اس کا، حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر ذکر کر رہا ہے، باپ کے ساتھ بیٹے ہوئے روٹی کھا رہا ہے مدینے میں، تو کہا کہ ابو، اس نے کہا جی بدر کے موقع پر میں مسلمان نہیں تھا، تو میں مکے والوں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، ابو جہل کی آرمی میں ایک کمانڈو تھا، کمانڈو جنرل، اور آپ تو یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، یہاں سے لڑ رہے تھے۔ گمسان کی لڑائی جب شروع ہو گئی
تو میں جب تلوار چلا رہا تھا اور اس طرح اٹھایا اور ابھی مار رہا تھا اپنے آگے والے آدمی کو، فَإِذَنْ أَنَا بِكَ، یکا ایک میری نظر پڑی کہ میرے تلوار کے سائے تلے تو میرے اپنے ابو ہیں، ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر نے اس سے پوچھا فَمَاذَا فَعَلْتَ يَا بُنَيَّ، بیٹے آپ نے کیا؟ اس نے کہا تخلفت، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اف وہ ابھی وہ ابو ہیں، کیا ہے؟ ابو ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ نے مجھے چھوڑا کیونکہ میں آپ کا باپ تھا۔ پتہ لگ گیا کہ کافروں میں بھی باپ کا رشتہ انتہائی قابل احترام تھا، تبھی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ، مجھے خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، وَوَاللَّهِ لَوْ رَأَيْتُكَ لَقَطَعْتُكَ، اور خدا کی قسم اگر میں آپ کو دیکھتا تو بیٹا ہونے کے باوجود میں آپ کو 2 لخت کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے اللہ اور میرے رسول کے مقابلے پہ آئے تھے، وہاں پہ رشتوں کی کوئی اہمیت پھر نہیں ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہہ دیا کہ ہاں ابو، لیکن میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میرے باپ تھے، آپ میرے ابو ہیں، تو ابو کا رشتہ انتہائی قابل احترام۔ حضرت ابراہیم نے بڑے احترام سے کہہ دیا السلام علیک، میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ساستغفر لک ربی، ساستغفر لک ربی، داد ایمان دلالت التزامی دے، دلالت التزامی دے، ذکر کافر دا پارا استغفار شرعن ناجائز دے، کافر لے سڑے دعا نشی غستے، صحیح دا والا غستے خدا مومنی کیا ہوئی باقی جیسے کہ ہم تھے وہاں عرفات میں کچھ سالوں پہلے، عرفات میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دعا کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ٹونی بلیئر تھے برطانیہ کے وزیر اعظم، اور ہمارے بش صاحب تھے امریکہ کے وزیر اعظم، تو دعائیں کرتے رہے خدا مندہ امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما، خدا مندہ امت مسلمہ کو وحدت و یگانگت عطا فرما، خداوندہ قرآن و سنت کی اساس پر ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما، خداوندہ ان کی مشکلات کا ازالہ فرما، اور ساتھ ساتھ ہم نے دعا کی خداوندہ دنیا انسانیت کی ہدایت فرما، خداوندہ سارے انسانیت کو محمد عربی کے تابع اور فرمان بردار بنا۔ تو میں نے دعا میں کہہ دیا خداوندہ بش کو ایمان کی دولت سے نوازے، خداوندہ ٹونی بلیئر کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ تو ایک عرب کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اسرائیل کے وزیران تھے اس زمانے میں اریل شارون، تو اس نے کہا کہ اریل شارون کو بھی ہدایت کی دعا۔ میں نے کہا ہیو ریزرویشن، یہ اس آدمی کے متعلق میرے تحفظات ہیں، یہ کوئی درندہ قسم کا آدمی ہے، بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہم نے وہاں پہ دعا کی خداوندہ اس کو مروائے نہ، اس کو تکلیف دے موت سے مروائے، کہ اس کو ایسے موت سے مروائے کہ نہ مرے اور نہ جیے، کیونکہ کچھ لوگ ان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم سب سے پہلے ہمیں انسان بنا دے، اگر کافر میں انسانیت ہو آدمی کو اچھا لگتا ہے، مسلمان درندہ بن جائے پھر آدمی کی نفرت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے ہوتی ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ قرآن کریم نے فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم ہر وقت دعا مانگتے رہے خداوندہ میرے ابو کو ایمان کی دولت سے نوازے، اس کی مغفرت فرما، ایمان کی دولت سے نوازے، اس کی مغفرت فرما، اس ایمان کی دولت سے نوازے، اس کی مغفرت فرما۔ ایک جگہ جب اللہ کریم نے ابراہیم پہ واضح کر دیا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، صحیح، ہم تفسیر کے اصول میں اس کو کہتے ہیں ختم الجباریہ، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس پر میں نے جباریت کی مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الشیخ کے مرکز کو منور بنا دے۔ حضرت شیخ الشیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کے متحد سے ایسا اصطلاح نکال دیتے ختم الجباریہ، کہ اس کو جباریت کا سیل کہتا ہے کہ اللہ کریم لگا دیتا ہے، بس دروازہ ہدایت کا بند ہو جاتا ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے ابراہیم کو بتا دیا علیہ السلام کہ وہاں پہ میں نے ختم الجباریت لگا دی ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو ابراہیم اللہ کا ایسا فرمان بردار بندہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اپنے ابو سے لا تعلق کر دیا، اپنے آپ کو اپنے ابو سے لا تعلق کر دیا، واپس اپنے بات پہ آ جاتے کہ انابت اللہ اور رجوع اللہ، یہ سارے مسائل کا حل، یہ سارے مشکلات کا حل، یہ ایسا ایزی حل کہ آپ ابھی سے شروع کر دیں انشاءاللہ جلد از جلد
آپ اپنے انفرادی مسائل میں اس کا اثر دیکھیں گے. اجتماعی طور پر شروع کر دیں, اجتماعی مشکلات میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو قرآن کریم نے فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. فکر کی تبدیلی لازمی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنا دیا, اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا. دوسرا ٹیسٹ آیا ابراہیم پہ علیہ السلام, اور وہ ٹیسٹ تھا اپنی قوم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا. وہ مشرکین تھے, اجرام فلکیہ, ہیونلی باڈیز کی عبادات کیا کرتے تھے. ابراہیم آ گئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. ایک ستارے کی وہ بندگی کر رہے تھے. ابراہیم نے ان سے کہہ دی یہ میرا خدا ہے, یا آپ تو ان کو اس طرح بنا دیں گے, کیونکہ ابراہیم کوئی مشرک تو رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ستارہ میرا خدا ہے. میں اس نے کہہ دیا یہ میرا خدا ہے. آپ یس کوشچن مارک وہاں لگائیں. آپ تو اس کو کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن, سائن آف انٹروگیشن, لیکن وہ امریکہ میں ان کے ٹرم سارے علیحدہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوشچن مارک. وہ انگریزی کو بڑا آسان بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن. اتنی لمبی پروننسیشن کون کرے گا, اور اسپیلنگ کرتا رہے. وہ کہتے ہیں کوشچن مارک. صحیح. تو اینی ہاؤ میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آیا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. اذان کا ٹائم اچھا صحیح ہے. تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹائم کب ہے. اچھا اپنا بیان انشاءاللہ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. جب چاند کو دیکھ لیا کہہ دیا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے, اللہ مجھے ہدایت. اور دیکھیے ہدایت کے لیے اللہ کریم کی مہربانی اور ہدایت کے لیے ہادی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو پیغمبروں کے ہادی تو اللہ کریم ہوتے ہیں ڈائریکٹ, اور انسانوں کے لیے اللہ ہدایت کے لیے پیغمبر بھجواتا رہتا ہے. میں بھی وہاں دارالعلوم سرحد میں آج دن کے وقت کہہ رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیے, بلکہ میرے خیال میں اعتباد میں نے کہہ دیا کہ دیکھیے اللہ نے پیغمبر بھجوا دیے, کتابیں دی ان کو. بہت سارے پیغمبر بھجوا دیے, کوئی کتاب نہیں دی ان کو, بغیر کتاب کے بھجوایا. اور وہ ہدایت کروا رہے تھے, انسانوں کی ہدایت کرتے رہے, رہنمائی کرتے رہے. لیکن ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں کہ اللہ نے کتاب بھجوائی ہو بغیر پیغمبر کی, کہ بھائی آپ خود اسٹڈی کریں, اپنے کئی مولوی صاحب بن جائیں. مولوی صاحب جس طرح عالم آن لائن بن جاتے ہیں, خدا کے لیے عالم آن لائن سے بچنے کی کوشش کریں. صحیح, اپنے تئی مولوی بننے کی کوشش نہ کریں, ورنہ اگر بندہ اپنے تئی کسی فیلڈ کا ماہر بن سکتا ہے, یہ پشاور یونیورسٹی کی اتنی بڑی بلڈنگ کس لیے کری ہے, یہ پروفیسرز کو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں کس لیے دی جا رہی ہیں. اگر آج کوئی نوجوان جو جینیس ہے, جو نابغہ ہے, اللہ نے اس کو دماغ سے نوازا ہے, وہ میڈیکل کی کتابیں اٹھا کر فرسٹ ایئر سے لے کر 5th ایئر تک سارے حفظ کر دیں, جس طرح قرآن حفظ کیا جاتا ہے, اور فر وہ پڑھ لیتا ہے ساری کتابوں کو اپنے حافظے سے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس کو پروفیسر لگا دیں گے, اس کو سرجن لگا دیں گے کہ آپ کو تو ساری کتابیں یاد ہیں. ان سے کہیں گے آپ کہاں پڑھے ہیں, کس سے پڑھے ہیں, کہاں پڑھے ہیں, کس سے پڑھے ہیں. انسٹیٹیوشنز, ٹیچرز, دیز آر مسٹ. لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں ایک وبا بھوک پڑی ہے, اور وہ وبا یہ ہے انٹرنیٹ پر مطالعہ کریں, کتاب مطالعہ کریں, اور مفت میں مولوی بن جائیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک علامت ہے علم کا اٹھ جانا. پھر فوراً فرمایا ان اللہ لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا. اللہ عالموں کا حاصل کردہ علم ان کے سینوں سے نکالتا نہیں, ولكن يقبض بقبض العلماء. علماء مرتے رہیں گے, باقی علماء بنتے نہیں رہیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا فضلوا واضلوا, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جاہل لوگوں کو لوگ مولوی سمجھ کر, جو آدمی ایکسٹمپور بولتا ہو ٹی وی پر, جو آدمی ایکسٹمپور بولتا ہو ٹی وی پر, اس کو سلالت اور سلاست لسانی اللہ کریم نے عطا کی ہے, اور وہ ہے اسٹڈی کا مولوی. بس ہم تو ایسے عجیب لوگ ہیں, ایسے متاثر ہو جاتے ہیں, فتوے بھی پھر ان سے مانگا کرتے ہیں, فتوے بھی پھر ان سے مانگا, حالانکہ ان کو صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, یہ آپ ایک تاریخ دیکھیں, یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوئی؟ حضرت ابوبکر کی زبان کون سی تھی؟ عبداللہ ابن عمر کی زبان کیسی تھی؟
کیا وہ عربی کے ٹرانسلیشن کو جانتے نہیں تھے؟ اس کے مفہوم کو نہیں جانتے تھے؟ یقین. لیکن ابن عمر فرماتے ہیں صرف سورہ بقرہ اسٹڈی کرنے کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال رہا. کتنے سال رہا؟ میں 8 سال رہا. کس کے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیوں؟ مجھے عربی نہیں آتی تھی، میں لینگویج سیکھ رہا تھا. پھر قرآن آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گی؟ نہیں، میں قرآن سیکھ رہا تھا. اور آپ کو ایک دوسری بات بتا دوں، دیکھیے آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ سیدھی راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستے کا مصداق کیا ہے، اس کے لیے تو آپ نے ایک تسلسل سے اسٹڈی کرنی ہوگی تاکہ سیدھے راستے کا مصداق آپ کے ذہن میں آ جائے. ہر ایک آدمی کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ 8-10 سال گزارے اور پھر سیدھے راستے کا مفہوم اس میں ذہن میں آ جائے. تو اللہ کریم نے آسان راستہ دکھا دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ رجال اللہ کی پہچان کریں، اللہ والوں کی پہچان کریں، ان کے پیچھے لگ جائیں، یہ صراط مستقیم ہے. پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس رجال اللہ کو فالو کیا کریں. اور اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ جو گائیڈڈ لوگ ہیں آپ ان کو فالو کریں. یہ جو علماء ہوتے ہیں، ہم اور آپ کو یہ فینیٹک معلوم